قرآن کریم ہمارے لیے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے اس میں ہمارے لیے کیا اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو جو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس کو سیکھیں گا، اس کے اوپر پورا چلنے کی کوشش اور محنت کریں گا، اس کے لیے اپنا وقت دیں گا، اس کے لیے قربانی دیں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اس کو دنیا میں بھی بڑے اونچے درجات کا سبب بنے گا ملانے کا، اور جنت میں اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل سے پہنچائیں گے۔ قادہ الی الجنہ، اور وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے آسانیاں دیا، آسائش دیے، ساری ضروریات چیزیں مہیا فرمائی، اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، کوئی عمل نہیں کیا، اور اس کو اپنی زندگی میں ایسے پیچھے ڈالا کہ سورہ فاتحہ برسوں سے پڑھی جا رہی ہے اور امام صاحب روزانہ نمازوں میں اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ترجمہ پتہ نہیں کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایسی غفلت ہے کہ قرآن جو امت کی ہدایت کا سبب بنا تھا، ہم نے اس کو صرف اور صرف بالکل یعنی مردوں کے اوپر پڑھنے کی کتاب بنا کر پیچھے چھوڑ دیا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ، جس نے اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کوئی عمل پوری زندگی میں نہیں، قرآن حکم کیا دے رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، تو جب پتہ ہی نہیں تو عمل کیسے؟ فرمایا جو اس پر عمل نہیں کرے گا، من جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، یہ روز بروز اس کو پستی کا شکار کریں گا۔ آج مسلمانوں کی پورے عالم میں پستی اور زوال کا جو سب سے اہم سبب ہیں یا سب سے اہم جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان والوں نے جو کتاب اللہ رب العزت کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اتاری تھی اس کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ تو یہ عمل احباب میں بہت زیادہ اپنے دل سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا سردار خان صاحب کا، بھائی افتخار صاحب کا، اور آنے والے دیگر تمام علماء کرام کا اور احباب کا۔ اللہ پاک آپ کی جان، مال، عزت، آبرو میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ یہ اس مجلس میں جڑنے کے ساتھ ساتھ یہ نیتیں بھی کرے کہ اگر ہم حافظ قرآن ہیں الحمدللہ، نہیں ہیں تو ہم کم از کم اپنے گھر کے اندر ایک اپنے بچے کو، بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے، کہ فرمایا قیامت کے دن جب تمام کے تمام لوگ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ حافظ قرآن کے سر پر تاج رکھیں، ان کے والدین کے سر پر تاج رکھیں گے، وہ تاج الوقار ہوگا۔ کیسے وہاں پر رونقیں ہوں گی، کیسے عزتیں ملیں گی، کیسے سکون کا سبب بنے گا ہم سب کے لیے، اور ساری امت تعجب کریں گے اس شخص پر جس کے سر پہ وہ تاج الوقار دیکھیں گے۔ ان کے والدین کے سر پر تو یہ ہوں گا، تو پڑھنے والے کو اللہ پاک کتنے انعامات سے نوازیں گے۔ یہ بڑی درخواست ہیں کہ اس سیشن کو کامیابی کے ساتھ یعنی مکمل قرآن کریم کے اختتام تک، جب یہ اختتام ہو جاوے پھر درخواست یہ رہیں گی دوبارہ اس کو چلاتے رہے تاکہ یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، آپ کی جان میں، مال میں، عزت اور آبرو میں برکت نصیب فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر فی الدارین واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جناب مفتی صاحب، اللہ آپ کو بہت جزاک خیر فرمائے، اللہ آپ کو بڑا مفتی بنا دیں انشاءاللہ۔ تو جو آپ کہا ہے تو انشاءاللہ اس کام میں آپ بھی حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جب اگر آپ کے ذمے کو کلاس لگے تو انشاءاللہ آپ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ تو ابھی انشاءاللہ ہمارے مولوی ابراہیم صاحب ہیں، یہ ہمارے بڑے بزرگ ساتھی ہیں ماشاءاللہ، تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنے خیالات کا اظہار کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے زیر سایہ چلنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اور یہ پہلے سے بھی ماشاءاللہ ایک اپنا جو ہے نا قرآن کا ترجمہ کی کلاس چلا رہے ہیں اپنے ڈیرے پہ، لیکن وہ تو پشتو میں ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں ان سے درخواست کریں گے کہ یہ جو سیشن ہے تھوڑا اردو میں کر لیا کریں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری درخواست کو ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو مولوی صاحب انشاءاللہ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: كن عالما
أو متعلما أو خادما ولا تكن غابيا فتهلك. بس حضرت کی اجازت سے اس حدیث کا تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں اور پھر اختتامی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عالم بن جاؤ اگر تمہارے بس میں ہے، اگر عالم نہیں بن سکتے تو تعلیم بن جاؤ، اگر طالب بھی نہیں بن سکتے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ولا تکن خامسا، اور پانچواں نہ بنو، یعنی ان کے خادم بن جاؤ یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جاؤ، رابعا ولا تکن خامسا فتهلك، اور پانچویں نمبر والا نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ بہت بابرکت محفل ہے اور بہت بابرکت آغاز ہوا ہے، اور اس میں علماء کرام ساتھ بساتھ اپنا خیالات کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کی کاوشیں اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ سردار صاحب ہیں، وہ اختتامی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بقایا کل سے انشاءاللہ پھر درس میں سب ساتھی کوشش کرے کہ یہ سلسلہ رک نہ جائے اور اپنی اختتام کو پہنچے اور ہم قرآن سیکھے اور اس پہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ علیہ۔ جزاک اللہ خیر جی، یہ اپنے مولوی ابراہیم صاحب تھے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ یہ اپنے مولانا محمد سردار صاحب ہیں، اور یہ ماشاءاللہ انہی کے گھر پہ ہم نے یہ آج کی جو ہے مجلس رکھی ہوئی ہے، اور آج پہلا ماشاءاللہ افتتاح انہی کے گھر سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے میزبان بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں۔ تو اب ان سے انشاءاللہ تھوڑی بات سنتے ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ میرے عزت مند بھائیوں دوستوں، سب بھائیوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل بات یہ کہ ہمارا زبان پشتو ہے، اردو بولنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن معذرت خواہ جو بات مؤنث کی جگہ مذکر بول جاتی ہے اور کبھی مذکر کی جگہ مؤنث کے الفاظ بولی جاتی ہے، اس کی معذرت کرتے ہوں۔ باقی یہ نا کہ جیسے میں نے حدیث قرآن کریم کا آیات تلاوت فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہوا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، وہ جو عمر کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، جس قبیلے کا بھی ہو، لیکن اس کے قرآن کریم آسان ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا، یاد کرنا یہ ہمارا لازمی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم ہمارا مقصد قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے، ہمارا مقصد قرآن کریم کا مقصد ہمارے لیے یہ کہ ہم اس میں تدبر کریں، اس کو سیکھیں، اس کے الفاظ اور معنی کو سمجھ لیں، صحیح طریقے سے صحیح اسلوب سے اس کا مقصد ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم پہلے امتیاز بھائی نے بتایا نا، اسے تفصیل اس میں 30 پارے ہیں، 7 منازل ہیں، باقی 114 صورت ہے، اس کے حروف ہے، الفاظ ہے مختلف لا تعداد۔ الحمدللہ ہر ایک لفظ سے ہر ایک لفظ سے تصنیف کے دیتے ہیں، جتنا بھی تلاوت کرے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن مقصد اصل میں تلاوت نہیں ہے، مقصد اس کے سمجھنے کی ہے۔ تو ہم کوشش کر لیں کہ قرآن کریم کو سمجھ لیں، جسے ہمارے شیوخ اساتذہ نے اس کے ایک آسان خلاصہ ذکر کیا ہوا ہے اور بنائے ہوئے، جیسے مفسرین نے بہت خدمت کی ہوئی ہے، اس تفاسیر کو دیکھنا چاہیے، اس سے اخذ کیا ان مشائخ نے اور قرآن کریم کا آسان خلاصہ نکالا ہوا ہے۔ جیسے کہ وہ فرماتے ہیں نا کہ قرآن کریم کا چار حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہم نے، کہ قرآن کریم کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے سورہ انعام تک،
दूसरा हिस्सा सूरह अनाम से शुरू होता है सूरह कहफ तक, और तीसरा हिस्सा सूरह कहफ से शुरू होता है सूरह सबा तक, चौथा हिस्सा सूरह सबा से शुरू होता है आखिर तक। इनका अलग अलग मकसद है, खुलासा है अलग सूरतों का। फिर बाद में हर एक सूरत का अलग खुलासा है, अलग मकसद है, उसका अलग दावा है सूरत के। लेकिन वो बड़ा खुलासा ये है कि पहले पहले 5 सूरतें जो है ना, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नाम तक, इसमें मुरब्बी लिकुल्लि शैइन हुवा अल्लाह, कि हर शय का पैदा करने वाला पालने वाला ये अल्लाह है। दूसरे हिस्से में सूरह नाम से सूरह कहफ तक ये ही बात चल रहा है कि खालिक लिकुल्लि शैइन हुवा अल्लाह, कि हर चीज का खालिक, हर चीज को फायदा देने वाला, नुकसान देने वाला, जो जैसे कि सूरह नाम में शिरकियत का बहुत जोर से रद्द किया हुआ है, और सूरह नाम का फजाइल भी बहुत ज्यादा है। जब सूरह नाम नाजिल हो रहा था ना, तो इसके साथ 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए थे, आए थे। इसका बहुत बड़ा फजाइल है, क्योंकि शिरक की जड़ उसमें खत्म हुई है। तो इसलिए उसमें खालिक लिकुल्लि शैइन हुवा अल्लाह, हर शय का खालिक वो अल्लाह है। तीसरे हिस्से में मुख्तसर बयान कर रहा हूँ ना, तीसरे हिस्से में सूरह काफ से सूरह सबा तक, इसमें मुबारक लिकुल्लि शैइन हुवा अल्लाह, मुबारक के जैसे तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान, कि हर चीज में बरकत देने वाला, बरकत डालने वाला ये अल्लाह है। दूसरा कोई पीर मुर्शिद वगैरह वगैरह कोई बरकत वाले और खैर और शर वाले नहीं है। तीसरे हिस्से में जो चौथे हिस्से जो सूरह सबा से सूरह आखिर तक है, इसमें दो मसले जिक्र किए हुए हैं, एक नफे शफात कहरी का और दूसरा इस बात क़यामत। इन सूरतों में क़यामत पे ज्यादा जोर दिया हुआ है कि क़यामत आने वाला है, क़यामत कायम होगा। और दूसरी है कि शफात कहरी नहीं है, जैसे लोग जिक्र करते हैं ना कि दुनिया में हमारे लिए फलान शफात करेगा, फलान करेगा, वो बड़े बड़े पीर वही करेगा जो करेगा। वो कोई भी, अल्लाह फरमाते हैं कि शफात कहरी नहीं है, जोर पे अल्लाह पर कोई जोर पे शफात नहीं कर सकते। वो शफात अला होगा जब अल्लाह की तरफ से इजाजत होंगी, उसके बाद शफात होंगी। इसी तरीके से कुरान करीम का मुख्तसर खुलासा है, हर सूरत का फिर अलग अलग खुलासा है। सूरह फातिहा का अलग थोड़ा सा मुख्तसर खुलासा, जैसे बकरा का। इसलिए हम आपको समझना चाहिए कि हर आदमी कुरान करीम को समझ ले। ऐसे आदमी भी समझ सकते हैं कि उसके इल्म न हो, वो भी सूरतों को समझ सकते हैं कि सूरह कौसर के क्या खुलासा है। 4 बात है, दो अल्लाह पाक फरमाते, दो मेरे को दो, दो तुमको दे दूंगा। यही खुलासा है, इना तो इना कल कौसर फसल रब्बिका वनार, इन शाने का खुलासा। तो मेरे लिए इबादत करो आप, अल्लाह का दुश्मन तबाह कर देगा। ऐसे छोटे छोटे खुलासे होते हैं सूरतों का, वो मुख्तसर हर एक आदमी समझ सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, कोशिश कर लेते हैं कि इस कुरान करीम को आसान तरीके से समझ लेना, कि हर एक आदमी उसको समझ सकते हैं। अल्लाह पाक हमको इस पे अमल करने की तौफीक दे। और अल्लाह पाक इफ्तिखार भाई को और सब भाइयों को बहुत इज्जत से नवाजी, क्योंकि इनने ये एक तरतीब बनाया और ये क्लास लग गया। कुरान करीम का सब आदमी इसमें शरीक हो सकते हैं और इससे फायदे भी ले सकते हैं। तो कोशिश करते हैं ना कि इंशाल्लाह कुरान करीम को समझ ले हर एक आदमी। दुआ तो इफ्तिखार भाई कर लेंगे, क्योंकि उर्दू भी सही बोल लेते हैं और दुआ भी वो कर लेंगे। अब इंशाल्लाह जो बातें इधर उधर हुई तो उसके माजरत करता हूँ। और अल्लाह पाक हम सबको कुरान करीम का मकसद को समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए मौलवी साहब। अल्लाह आप सब लोगों का साया हमारे सरों पे कायम रखे। तो मौलवी इकराम साहब, जो है ना, साथियों की चाहत है कि आप भी हमें थोड़ी सी ज़ियारत करा दें अपनी, क्योंकि उलमा कराम को देखना भी जो है ना, ये भी हमारे गैर आलम के लिए इबादत है। तो थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन करके हमें ज़ियारत करा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। माशाल्लाह, मौलाना सदर साहब को 1 डेढ़ साल के बाद देखने का मौका मिला। गालिबन 2 साल हो गए हैं। अल्लाह जज़ाय खैर दे आप सबको, आपकी बरकत से अल्लाह ने मुलाकातें करवा दी हैं। चलिए, ठीक हो गया इंशाल्लाह। अभी ये हमारे भाई मोहम्मद ज़ारा साहब हैं, तो ये भी माशाल्लाह कुरान के कुछ जो है ना सेशन लेते रहते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह 2-3 मिनट अपनी बात करेंगे।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، افتخار بھائی نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا، ہم اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ ایک زبردست سیشن ہے، اس سے ہم سب کو استفادہ لینا چاہیے۔ تو اسی پروگرام کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا۔ ایک کتاب ہے علوم القرآن کے حوالے سے، مولانا گور رحمان صاحب کا ہے، اس میں انہوں نے قرآن کے مضامین جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں۔ تو قرآن کے مضامین جو ہے یہ کتاب یہ ایک زبردست اثاثہ ہے۔ میں افتخار بھائی کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا، اگر کوئی ساتھی دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو پڑھ لے۔ تو قرآن کریم انسانوں کے لیے دستوری حیات اور زندگی کا آئین ہے۔ اس کی تعلیمات و ہدایات اور احکام مضامین ہمگیر بھی ہے اور لمگیر بھی ہے، اور پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشیات، تعزیرات، معاشرتی نظام، آئلی نظام، سیاسی اور اجتماعی نظام، صلح و جنگ کا نظام، بین الاقوامی نظام اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں قرآن کریم نے اصول و احکام بتائے ہیں اور سمجھائے ہیں، جن کی جزیات و تفصیلات سنت رسول میں بیان ہوئی ہے۔ جب قرآن نے اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج ہم نے آپ کے لیے تمہاری زندگی کا نظام مکمل کر لیا ہے، تو اس اعلان کا لازمی اور حتمی تقاضا یہی ہے کہ قرآن کے مضامین پوری انسانی زندگی پر محیط ہو اور ہمگیر ہو۔ اور جب قرآن میں تبیان لکل شیء کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اور اس کے ہر شعبے کے لیے اصول و احکام موجود ہے۔ ان احکام کو سمجھنے کے لیے صورت ان کے خلاصے کافی نہیں ہے، بلکہ فہم قرآن اور فہم دین کے لیے تحقیقی اور تفصیلی مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ علوم کے اس وسیع و عریض سمندر کے بے بہا موتیوں کا شمار کرنا اور ان کی مکمل فہرست مرتب کرنا تو مشکل ہے، لیکن قرآنی مضامین اگر جامع قسم کی عنوانات کے تحت تقسیم کر دیا جائے تو یہ تقسیم ابدیت سے خالی نہیں ہے، بلکہ ابدیت کی حامل ہوگی۔ تو ابن العربی کے نزدیک قرآن کے بنیادی مضامین 3 ہیں اور شاہ ولی اللہ کے مضامین 5 ہیں۔ تو سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اگر اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے شیئر کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ باغ دستگی بوارد عمل کو توفیق راکے، اللہ کا زندگی پر قرآن والے قصہ کی، اللہ کا قرآن پانے والے میں منور کی، قرآن پر برکات و برکتی کی، اللہ کار سے چاہ شروع کرے، اللہ کا زندگی کی برکت پیدا کی، اللہ کو روح کی دنیا میں اللہ کا قرآن انسان تو دنیا کی عام اللہ نے ٹوٹا ٹوٹا محنت پر اللہ قبول و منظور کی، اللہ مجھے استفادے قول توفیق راکے، اللہ تزمون راضی شي، اللہ دا کم کار چې دوی شروع کړی الله تعالی د خپل رضا سبب وګرځي، الله د قرآن علوم ټوله دنیا کې عام کړي، الله تزمون راضي شي، الله بدنو دور دی، الله تعالی د شیطان نه د دجال د فتنو نه حفاظت وکړي، الله هغه محفل کې ناس ته نصیب کړي، الله تعالی چې ستا د رضا سبب ګرځي، الله هغه مجالسونه د مو ساتي چې ستا ناراضګۍ سبب ګرځي، الله حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې تل الله تعالی زموږ نصیب وګرځي، الله د کوم شروع نه پناه وغوښتل، الله تعالی دا شروع نه پناه راکړي، الله د چا والدین حیات دی، الله تعالی د خدمت کولو توفیق ورکړي، الله د چا والدین وفات شوي دي، الله تعالی مغفرت یې نصیب کړي، الله مغفرت یې نصیب کړي، درجات یې بلند کړي، الله ټول مسافرونه دي، الله تعالی د کاروبارونو کې برکت پیدا کړي، الله د چا کاروبارونه نه حق حلال کاروبار ولا ورکړي، الله چې قرضداري د قرضدار ثواب وکړي، الله چې د هر قسم پریشانۍ د الله تعالی ستاسو خزانه ډکې دي، الله د خپل خزانو نه خصوصي مدد وسوي، الله چې پرون کی پریشانۍ د الله تعالی د پرون پریشانۍ ختم کړي، الله ته زموږ راضي شي، الله چې هر قسم شریعتونه دي الله تعالی ستاسو په خپل حاصل شته، الله تعالی ته مدد وکړي۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ جی، سارے علماء کرام اور اپنے مفتی صاحب
جو یہاں موجود ہے ماشاءاللہ، یہاں تقریباً 18 کے قریب لوگ جو ہے نا ہماری یہاں کلاس میں موجود ہیں اس وقت، اور تقریباً 12-13 لوگوں نے آن لائن اٹینڈ کیا. تو اللہ ان سب کو اپنے شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ اس کا پورے کا پورا نور عطا فرمائے انشاءاللہ. تو اس طرح ہماری کلاس انشاءاللہ چلتی رہے گی. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں کہ 2-3 کلاسیں ہو جائیں انشاءاللہ. تو باقی ہمارے پاس یہ مفتی صاحب بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، تو ہم انشاءاللہ درخواست ان سے کریں گے کہ ایک ہفتے میں ایک کلاس ایک ہمارے بزرگ لے لیا کریں. تو پھر انشاءاللہ تعالی آگے کام چلتا رہے گا. تو یہ مل کے کرنے کا کام ہے، وہ انشاءاللہ مل کے اس کو لے کے چلتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ اگلا جو سیشن ہوگا تو وہ جو گروپ ہے مدرسہ تبلیغ دین اور اسلام، اس کو جوائن کر لیں، تو اس میں ساری معلومات انشاءاللہ شیئر کر دی جائیں گی. بہت شکریہ. اللہ جزائے خیر. فی امان اللہ.